وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین و ناظرین، آج تفسیر القرآن کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی تعریف اور قرآن پاک کے اسماء اور پھر قرآن پاک کے کچھ فضائل کا بیان انشاءاللہ ہم دوسری نشست کے اندر اس لیکچر میں کریں گے۔ تو آج میں مختصر آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو تعریف ہے اس کا ذکر کرتا ہوں کہ فقہاء نے اس کی تعریف ذکر کی ہے المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ کتاب کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہو۔ اور وہ وحی کی قسمیں میں پہلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ وحی کی قسمیں کیا ہیں اور کس کس طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں۔ اس کی صورت فرشتے کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، پھر اللہ رب العزت ڈائریکٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر کچھ نازل جب فرمانا چاہتا تھا تو وہ ایسا بھی ہوتا تھا، پھر خواب کے اندر بھی، اور اس طرح وہ ساری قسمیں میں نے پہلے لیکچر کے اندر آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو یہاں پر جو پہلے لفظ ہیں وہ ہیں المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والے یعنی کتاب، اس کو ہم قرآن کہیں گے۔ اسی طرح المکتوب فی المصاحف، یہ جو الف لام ہے یہ اس کو خاص بناتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے کہ المکتوب فی المصاحف، کہ مصاحف یہ مصحف کی جمع ہے، اور مصحف کسی صفحے کو کہتے ہیں، یعنی پیج کو کہتے ہیں، کاغذ کا جو پیج ہوتا ہے، صفحہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مصاحف ہیں، اس کے اندر پیجز ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا جو کتاب ہے وہ، اور یہ اس کتاب کی تعریف ہے جو دو گتوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک ہے کلام اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور ایک ہے جو دو گتوں میں ہمارے پاس موجود ہے جو اللہ کا کلام۔ اس کے لحاظ سے یہ تعریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو، اور پھر وہ دو گتوں کے درمیان جو کاغذ پر لکھا ہوا ہے وہ، جس پر قرآن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے المنقول عنہ، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، نقل متواتر بلا شبہ، بغیر کسی شک و شبہ کے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر وہ آگے منقول ہو۔ اب اس میں یہ عقیدہ بھی ملتا ہے کہ متواتر کن کی طرف ہے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف۔ یعنی اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو عادل نہیں مانیں گے تو قرآن پہ حرف آئے گا، اور اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بغیر قرآن کو یہ سمجھنا چاہیں کہ جی قرآن ان کے بغیر تواتر سے ہم تک پہنچے، تو آج جو ہے صحابہ والا ہی قرآن ہے۔ یہاں پر روافظ کا عقیدہ بھی باطل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ قرآن اصل وہ اہل بیت کے پاس ہے، اور وہ ائمہ کے پاس تھا، پھر وہ امام مہدی کے پاس ہے، اور ابھی یعنی ان کے نزدیک تو آج جو قرآن موجود ہے وہ اصل ہے ہی نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر سے آیا تھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ڈسکس کریں گے۔ بہرحال جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جمع کیا تھا قرآن کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے قرآن کو لیا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس قرآن کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو اس طرح کے وہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہاں سے ان کا بھی رد ہوتا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوتا ہوا آج 14 صدیوں بعد بھی یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے اندر مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو شاذ قراتیں ہیں کہ جن کے اوپر اجماع نہیں ہے، ان قراتوں کو بھی ہم جو ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں کریں گے، وہ ایک شذوذ کے اندر آتی ہیں، اور یہ ایک بھرپور اس کی بھی آگے تفصیل ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہو، اور پھر متواتر درجے کا ہو، اور پھر بلا شبہ بغیر کسی شک کے ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح ہوگا تو پھر وہ قرآن کہلائے گا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اجماع کی وجہ سے
اور تواتر کی وجہ سے پھر اس میں کسی شک کی گنجائش بھی نہیں رہے گی، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ذمہ لیا اس کے اعتبار سے بھی پھر قرآن کی جو ضرورت پیش آئی اس کے لحاظ سے بھی یہ تقاضا ہے، اور یہ روایتاً درایتاً دونوں طرح یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پہلی شریعتوں کے اندر کتابیں بدل گئی تھی تو ان کے پاس پھر شریعت ناقص تھی، اور اگر ہم یہ مانیں کہ صرف ائمہ کے پاس، ائمہ اہل بیت کے پاس قرآن تھا اور اس وقت بھی قرآن انہی کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس قرآن نہیں تھا، تو یہ ماننا لازم آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آج تک 14 صدیاں گزر چکی ہیں، امت جو ہے وہ بالکل گمراہی کے اندر رہ رہی ہے، اور بالکل بھی ان کے پاس تو اصل اپنے رب کا کلام بھی موجود نہیں۔ فضائل کے اندر حدیث آئے گی کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سرکار نے فرمایا تھا کہ جب اختلاف ہو تو اس قرآن سے فیصلہ کرنا، یہ تمہارے درمیان جو ہے وہ حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے فیصلہ کرنا۔ تو جب قرآن موجود ہی نہیں ہے، اور پھر اگر موجود ہے ان کے پاس ہے دوسرے مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر فیصلہ کیسے کیا جائے گا، کون کرے گا؟ اور وہ سارے معاملات وہ پھر جو ہے وہ اس طرح پورے اسلام کی عمارت گر جانے کا جو ہے وہ اول گر جائے گی اگر قرآن کو ہی ہم نہیں مانیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قرآن اصل کتاب اللہ کی ہے اور اس نے اس کا ذمہ لیا، تو پھر تو جس طرح پہلی شریعتوں کے اندر چونکہ اس قرآن کا محفوظ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب کوئی شریعت نہیں آنی، کوئی نبی نیا نہیں آنا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور اگر آپ کے بعد نبی آنا ہوتا تو پھر نئی شریعت آنی تھی، نئی کتاب آنی تھی، تو اس کا احتمال موجود ہوتا، تو اب جو ہے وہ اس کا احتمال موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو ماننا جو ہے یہ خود بخود باطل کہلائے گا۔ اب قرآن کریم کے کچھ اسماء ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہی ذکر ہیں، اور 5 تقریباً اسماء قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جن کا اس کے اندر ایک قرآن ہے، ایک فرقان ہے، ایک کتاب ہے، ایک ذکر ہے، نور ہے۔ ان اسماء کا ذکر قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ الواقعہ سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 77 میں اور 78 کے اندر اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ اب یہاں پر قرآن کو اِنَّهُ لَقُرْآن، قرآن کا لفظ ذکر ہے، فی کتاب مکنون، اس میں کتاب کا لفظ بھی ذکر ہے۔ بل هو قرآن مجید، یہ سورہ بروج کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے کہ اس میں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، اس کے اندر جو ہے وہ لفظ قرآن موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر 58 مرتبہ تقریباً جو ہے لفظ القرآن کا ذکر آیا ہے، 10 مرتبہ قرآن کا ذکر اور 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآنہ کا یہ ذکر آیا ہے۔ اسی طرح تبارک الذی نزل الفرقان میں لفظ فرقان ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کتاب کا ذکر ہے، اور اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر میں لفظ ذکر ہے، یہ قرآن کو کہا گیا سورہ جو ہے وہ حجر آیت نمبر 9 کے اندر۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، سورہ نساء آیت نمبر 174 کے اندر بھی جو ہے لفظ برہان کا ذکر ہے، اور یہاں پر نور کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ قرآن کے کچھ اسماء ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں، اور قرآن کو نور بھی کہا جاتا ہے، قرآن کو کتاب بھی، پھر قرآن خود اس کا جو نام ہے تو ذکر بھی قرآن کو کہا جاتا ہے۔